بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج اندھیرا ایکسپریس کے ساتھ آپ کی ہوسٹ دعا بھائی صاحب کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کے بے رونق چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی چلی گئی اور اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ نوٹوں کو نیفے میں اڑاسا، پھر دھیمے سے لہجے میں بولا، در حقیقت اندھیرا ایکسپریس کوئی باقاعدہ ٹرین نہیں ہے، یہ ایک نہایت خفیہ قسم کی سرنگ میں چلنے والی گاڑی کا نام ہے، جس کے ذریعے دو ملکوں کے درمیان ہر قسم کی اسمگلنگ حتیٰ کہ انسانوں تک کو غیر قانونی طور پر دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے۔ اسمگلر کا نام ہاشم خان ہے، اس کی رہائش فیروز آباد کے نواحی علاقے میں کہیں ہے، میں کچھ صحیح طرح بتا نہیں سکتا، تاہم تم تیمور خان سے رابطہ کرو، فیروز آباد میں اس کا چائے کا ہوٹل ہے، میرا نام بتا دینا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، میری طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے ہاشم خان سے ملاقات کا ارادہ دوسرے دن کے لیے ملتوی کر دیا اور اسٹیشن ماسٹر کو اس کے گھر اتارنے کے بعد ہم فلیٹ آ گئے۔ مجھے اپنے فلیٹ میں چھوڑنے کے بعد جبران واپس چلا گیا۔ میں نے وضو کیا اور ٹیرس پر جائے نماز لگا کر عشاء کی نماز ادا کی اور روتے ہوئے اپنے حق میں بہتری کی دعا کی، چند وظائف پر مشتمل آیات کا ورد کیا اور بستر پر دوبارہ آ گئی۔ معاملہ میری عقل سے باہر تھا، تاہم حقیقت سامنے تھی، ہر چند کے میرے ارد گرد مردوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ ہوا تھا جس کا ذمہ دار کسی شخص کو ہی ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر ارد گرد موجود افراد پر نگاہ تنقید ڈالی۔ سر فہرست اکیڈمی کے سربراہ ملکہ حیات تھے، ان کے ساتھ چند دنوں میری شادی کا معاملہ زیر بحث تھا، تاہم ابھی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ نہایت خاموش اور سادہ طبیعت کے مالک تھے، 5 وقت کے نمازی پرہیزگار ہونے کے علاوہ غیر شادی شدہ بھی تھے۔ ان کی عمر 45 سے 50 کے درمیان تھی اور ان کی طرف سے کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت سرزد نہیں ہوئی تھی۔ فلیٹ کا مالک بیوی بچوں والا تھا، بیوی کی اجازت کے بغیر پانی پینا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ سیکورٹی آفس میں کام کرنے والے چند افراد جن سے میرا تعلق صرف سلام دعا کی حد تک محدود تھا۔ جبران کی زندگی محرومیوں اور غموں کی آماجگاہ تھی۔ اس کے جگیردار باپ نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی شادی سے اسے 2 لڑکیاں ہوئی، وہ جائیداد کی وارث نہیں بن سکتی تھی، اس کے باپ نے وارث کے حصول کے لیے دوسری شادی کی، اس شادی سے ایک لڑکا ہوا۔ پہلی بیوی اور اس کی دونوں لڑکیوں نے نفرت کے جذبے سے دل برداشتہ ہو کر جبران کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا تھا اور خودکشی کی صورت دینے کے بعد معاملے کو دبا دیا۔ جبران کا باپ ان دنوں بیرون ملک گیا ہوا تھا، اس کے واپس آنے تک موت کو خودکشی کی وجہ دے کر فائل کو بند کر دیا گیا۔ جبران پر سکتے کی کیفیت آ رہی تھی۔ ہوش و حواس میں آنے کے بعد اس نے تمام معاملہ باپ کے گوشے گزر کرنے کی کوشش کی، تاہم اس کی دماغی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے باپ نے توجہ نہیں دی اور اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اس کی حالت کافی عرصے تک متاثر رہی، پھر قرآن شریف کی تعلیم کے ذریعے کچھ سکون حاصل ہوا اور اس نے باقاعدگی کے ساتھ کلاس لینی شروع کر دی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوا، اگر میں فلیٹ سے باہر گئی تھی تب سیکورٹی اہلکاروں کو اس کے متعلق ضرور معلوم ہونا چاہیے تھا۔ میں بستر سے اتر کر سیٹنگ روم میں آ گئی۔ میں نے فلیٹ کے سیکورٹی آفس سے فون کے ذریعے رابطہ کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد گیٹ پر متعین کسی فرد سے بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا۔ دوسری طرف چند منٹوں کے لیے خاموشی طاری ہوئی، پھر جس مرد کی آواز سنائی تھی میں اس سے اچھی طرح واقف تھی، وہ عبدالرحیم تھا۔ میں نے اسے معاملے سے آگاہ کرنے کے بعد اپنی غیر موجودگی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا میں 1 ماہ قبل مختصر سامان کے ساتھ ایئرپورٹ گئی تھی، میرا سامان ٹیکسی میں اسی نے رکھا تھا۔ میں نے کال منقطع کرنے کے بعد ہاشمی صاحب کا نمبر ملایا۔ غیر ملکی دوروں کی وجہ سے ایئرپورٹ پر میری بہت جان پہچان تھی۔ دوسری طرف سے فون ہاشمی صاحب نے ریسیو کیا۔ میں نے رسمی بات چیت کے بعد بیرون ملک روانگی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے چند لمحے سوچنے کے بعد مجھے بتایا کہ میں وہاں آئی ضرور تھی،
تاہم فلائٹ میں میری سیٹ بک نہیں تھی اور ان سے بات چیت سے قبل سرخ رنگ کی گاڑی قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نوعمر لڑکا بیٹھا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر شہر سے باہر جانے والی سڑک کی طرف چلی گئی۔ میں نے جھٹکے کے ساتھ ریسیور کو نیچے رکھ دیا۔ سرخ رنگ کی گاڑی جبران کے پاس تھی۔ اگر وہ مجھے بیرون ملک لے کر گیا تھا تب حتمی طور پر معاملے میں وہ ملوث تھا۔ میں نے دوبارہ فلیٹ کے سیکورٹی آفس کا نمبر ملایا اور ان سے جبران کے غیر حاضری کے متعلق دریافت کیا۔ دوسری طرف سے دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا انکشاف ہوا کہ وہ 1 ماہ قبل میرے جانے کے بعد باہر گیا تھا اور اس کی واپسی گزشتہ رات میرے آنے کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے ریسیور کو نیچے پٹک دیا اور بستر پر لیٹنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ بے بسی کے آنسو تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد پر اعتبار کیا تھا اور اس کا خمیازہ مجھے اپنی عصمت کھو دینے کی صورت میں ملا تھا۔ میری دماغی کیفیت اعتدال پر نہیں تھی۔ مجھے کسی مضبوط سہارے کی اشد ضرورت تھی جسے میں دل کی کیفیت بتا کر دماغ کا بوجھ ہلکا کر سکتی، لیکن میرے ارد گرد ایسا کوئی نہیں تھا، اس لیے بے اختیار ہو کر روتی رہی۔ اسی حالت میں مجھ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور میں بے سدھ ہوتی چلی گئی۔ اور رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ مجھے متلی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گولی حلق میں انڈیلی اور وضو کرنے کے بعد ٹیرس پر آ گئی۔ 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر تھا۔ 4 سو چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جائے نماز بچھا کر تہجد ادا کی اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ میری طبیعت اعتدال پر آنے لگی۔ سوچنے سمجھنے کی کیفیت بیدار ہو گئی۔ میں نے معاملے پر دوبارہ نظر ثانی کی۔ جبران کے معاملے میں ملوث ہونے کے امکان نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کی دبی ہوئی شخصیت ایسے اقدام کی حامل نہیں ہو سکتی تھی۔ پردے کے پیچھے کوئی اور تھا۔ جبران کو صرف استعمال کیا جا رہا تھا۔ اندھیرا ایکسپریس کے متعلق اتنی آسانی کے ساتھ معلوم ہونا اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ مجھے صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اس کا نہایت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا تھا۔ میں نے جائے نماز کو سمیٹا اور قرآن شریف کو الماری میں منتقل کرنے کے بعد بستر پر لیٹ کر اپنے اگلے عمل پر غور کرنے لگی۔ جبران یقیناً اس شخص سے واقف تھا جس نے میری زندگی کو تباہ کیا تھا۔ اگر میں اس پر زور زبردستی کرتی تب وہ شاید خوفزدہ ہو کر مجھے اس کے متعلق بتا سکتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ہمسایہ ملک میں پوشیدہ تھا۔ اکیڈمی ختم ہو جانے کی صورت میں میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اندھیرا ایکسپریس کے ذریعے ہمسایہ ملک کا سفر کرتی اور اس شخصیت سے ملنے کے بعد اس سے غیر انسانی فعل کا بدلہ لینے کی کوشش کرتی۔ مجھے نیند کچھ دیر سے آئی۔ فجر کی نماز میں نے قضا پڑھی اور ناشتہ کرنے کے بعد جبران کے فلیٹ کی طرف آ گئی۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ وہ اتنی جلدی اٹھنے کا عادی نہیں تھا۔ میں نے معلوماتی کاؤنٹر سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو فلیٹ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے مینیجر سے اس کے فلیٹ کی چابی حاصل کی اور کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنا تمام سامان سمیٹ کر گیا تھا، تاہم ٹیلی فون سیٹ کے پاس رکھی ہوئی نوٹ بک میں مختلف ایڈریس اور نمبروں کے ساتھ ہمسایہ ملک کا وہ ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا جو میرے بریف کیس سے ملا تھا۔ ایڈریس وہی تھا جو میرے پرس میں رکھے ہوئے کاغذ پر تحریر تھا۔ دوران تلاش ایڈریس کے علاوہ مجھے اور کوئی مفید چیز دستیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے فلیٹ کی چابی مینیجر کے حوالے کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا ارادہ تھوڑا کمزور پڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا تھا کہ میں اندھیرا ایکسپریس کے ذریعے ہمسایہ ملک کا سفر کرتی۔ وہاں کچھ ایسا تھا جس کے لیے مجھے وہاں بلائے جانے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے بریف کیس میں سامان پیک کیا اور دوائیوں پر مشتمل لفافے کو بریف کیس میں رکھ کر فلیٹ سے باہر آ گئی۔ بینک سے رقم نکالنے کے بعد مجھے فیروز آباد تک کا سفر بذریعہ ٹرین کرنا پڑا۔ تیمور خان کے چائے کا ہوٹل گاؤں کے مصروف ترین مقامات میں سے ایک تھا۔ میں نے اسے بوڑھے شخص کا حوالہ دینے کے بعد